تو میلاد کے بارے میں جب بیان کرو اب معراج کا بیان تو نہیں کرو، معراج کی تقریر کرو تو میلاد والی بات تو نہیں بیان کرو گے۔ تو امام بخاری نے جو ٹاپک چنا لکھنے کے لیے اس میں 4,500 حدیث، باقی 5,95,500 حدیث رہ گئی۔ اس کو یاد رکھو، یہ ساری حدیث امام اعظم ابو حنیفہ کو یاد تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو یاد تھی۔ تو سب سے بڑے عالم کون ہوئے؟ تو اتنی حدیث یاد تھی تو زیادہ عالم ہوگا نا۔ تو یہ جو غیر مقلد کہتے ہیں کہ بخاری میں دکھاؤ، تو بخاری کی ٹاپک کی بات بخاری میں ہوتے ہیں، تم بھگول میں ڈھونڈو گے کہ میں کہاں ہے، میں کہاں ملے گا، میتھ کی کتاب میں تم کو میں تلاش کرنا ہوگا، اور میتھ کی کتاب میں ڈھونڈو گے بھگول کی بات، بک ہے میتھ کی، کہو کہ صاحب ڈاک بنگلہ کہاں پر ہے دکھاؤ، وہاں ڈاک بنگلہ کہاں پر ہوگا، وہ میتھ کی بات ہے۔ تو امام بخاری نے جو ٹاپک لیا اس ٹاپک پر کتاب لکھی ہے، تو اب دوسری ٹاپک کی بات اس کتاب میں ہوگی نہیں۔ امام بخاری نے 6 لاکھ حدیث یاد کی، امام اعظم کو بھی رہنے دو، اس ٹاپک پر انہوں نے 4,500 حدیث لکھی، اور بقیہ حدیثیں ان کے پاس تھی جو اس کتاب میں نہیں لکھی ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، حدیث کے مطابق کام کرو، تم لوگ جو کرتے ہو جسے آگے آہستہ کرتے ہو، امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے ہو، نماز میں ہاتھ نہیں جھاڑتے ہو، وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کا اعتراض ہے، تو ان سے پوچھنا کہ یہ بتاؤ کہ تم تو مولوی ہو، تم دیکھے ہو حدیث کہ ہاتھ باندھنا کیا چاہیے، سینے پہ باندھنا چاہیے یا یہاں باندھنا چاہیے؟ وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے، تم دیکھ لیجیے ہو۔ جتنا غیر مقلد ہے، عام پبلک، کوئی بہن چلاتا ہے، کوئی اسکول کا ٹیچر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، سب نے حدیث دیکھ لی ہے۔ وہ کیسے کرے گا حدیث کے مطابق؟ اچھا بنگالی زبان میں صحیح سب بنگلہ پڑھا ہوا ہے، چلانے والا وہ جو پڑھا لکھا نہیں یوٹیوب پہ دیکھے گا، ان کا مولوی جو بتائے گا وہی، ان کا جو مولوی بتایا گا تو وہ حدیث کا کرو، مولوی کا بتایا وہ حدیث کا، مولوی نے بتایا کہ یہاں بات باندھو، حدیث میں ہے، مولوی کر کے کیا حدیث میں ہے، مگر ہے کہ نہیں ہے اس کو نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ اس مولوی کے کہنے پر وہ یہ مانتا ہے کہ حدیث میں ایسا ہے، اور ہم کس کے کہنے پر مان رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے کہنے پر مان رہے ہیں۔ تو اس کا مقصد ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نہ مانے، ہماری بات مانے، ہم کو مانے۔ ہم کو امام اعظم ابو حنیفہ نے بتایا کہ حدیث میں ہے کہ یہاں آپ ماننا چاہیے، حدیث میں ہے کہ اذان یہ آمین آہستہ کرنا چاہیے، حدیث میں ہے کہ مقتدی غلط نہ کرے، اور ان کو ان کا مولوی بتا رہا ہے جو آج کا مولوی ہے۔
تو یہ آج کے مولوی کی بات مانے کہ ان کی بات مانے جو امام اعظم ہے ابو حنیفہ حضور کے صحابی کے شاگرد تھے. حضور نے بتایا صحابی نے سنا, صحابی نے بتایا امام اعظم نے سنا, تو ان کی بات پر زیادہ بھروسہ ہوگا یا آج کا مولوی کی بات پر بھروسہ ہوگا؟ ٹھیک ہے, تم کہتے کہ حدیث میں پڑھے ہو, تم نہ پڑھے ہو, تمہاری پبلک, تو پبلک کو اپنی بات کیوں بنواتے ہو؟ امام اعظم سے چھوڑا کے اپنی بات بنوا رہے ہو تو اصل ان کو حدیث بنوانا نہیں ہے, اپنے کو بنوانا کہ تم کو مانو, ابو حنیفہ کو مت مانو, ہم کو مانو. یہ آج کا مولوی ہے, آج کے زمانے کا, جس زمانے میں آدمی جھوٹ بولتا ہے, بے ایمانی کرتا ہے, سود کھاتا ہے, چغلخوری کرتا ہے, اور اس زمانے میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی, سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے. صحابہ حضور کے زمانے میں تھے, اس کے بعد جو زمانہ آئے گا تابعین کا زمانہ, اس کے بعد جو زمانہ آئے گا تبع تابعین کا زمانہ. امام اعظم ابو حنیفہ تبع تابعین تھے اور تابعین بھی تھے, کچھ دنوں تک تابعین بھی رہے, اور پھر جب تابعین حضرات انتقال کر گئے تو تبع تابعین رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو زمانہ نیک تھا, نبی نے فرمایا کہ اس زمانے کے لوگ سچے ہیں, اس زمانے کے لوگ سچے ہیں. اور نبی نے فرمایا جب یہ تینوں زمانہ ختم ہو جائے گا تو لوگ جھوٹ بہت بولنے لگیں گے. تو تم اس زمانے میں ہو جس میں جھوٹ بہت بولتا ہے, تو تمہاری بات کا اعتبار کرے یا ان کی بات کا اعتبار کریں جو اس زمانے میں پیدا ہوں گے جس زمانے میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے. یہ جو بوڑھے لوگ ہیں دوسرے آج بھی تمہارے گاؤں میں جو بوڑھے لوگ ہیں کہ آپ کے بچپنے میں آج کی طرح لوگ جھوٹ بولتے تھے, اس بوڑھے سے پوچھو کہ جب تم چھوٹے تھے تو لوگ اتنے جھوٹے تھے, اس موبائل نے تو سب کو جھوٹا بنا دیا ہے. فون کر رہا ہے کوئی تم سے پیسہ پاتا ہے تو وہ فون کر رہا ہے کہ بھائی میرا پیسہ دیے ہم کو کیا چاہیے, ہم آ رہے ہیں تمہارے گھر پر, نہیں آپ تم گھر پر نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹے بھی نہیں ہے گھر پر وہ دوں اور کہہ رہا ہے ہاں وہ پانی دینے آ رہے بات کھیت میں, یہ بھی جھوٹ ہے. تو جس زمانے میں جھوٹ بات بات پہ آدمی بولتا ہے اس زمانے کے آدمی کا کیا اعتبار ہے. میں مولوی کی بات کر رہا ہوں, یہ بھی گواہ ہے. قدم دلی میں گئے ہیں, جا رہے ہیں, وہ بورڈ بنائے تھے مدرسے کا, اسی سلسلے میں بات کر رہے ہیں. تو قدم دلی جو لگتے ہیں کے پاس ہاں بھیا قدم دلی, تو فون کیا نیپالی صاحب کو ساتھ دے دیے. نیپالی صاحب نے فون کیا کہ بھائی ہم لوگ آپ کے مدرسے میں آ رہے ہیں, کہا ہم تو نہیں ہے, تو سلیگوڑی آئے ہیں. تو سوچے ہم پانی پی کے واپس ہوتے ہیں, کل فون گئے تھے تو گئے تھے قدم دلی مدرسے میں گئے تو بیٹھا ہوا ہے. جو کہہ رہا تھا کہ ہم نہیں ہے مدرسے میں, سلیگوڑی آئے ہیں. اور میں سوچے میں بھی کہتی چلتا ہوں پانی پی لیں وہاں, لڑکا سب تو مدرسے میں ہوگا, پانی پی کے اور آگے بڑھ جائیں گے. اس نے مدرسے میں بیٹھا ہوا ہے.
कहाँ से ली इसलिए हुई है, बहुत शर्माया। तो आज जब जो झूठ का जमाना है, तो झूठे लोगों की बात पर एतबार करेंगे या इमाम आजम अबू हनीफा जो सच्चे थे, सच्चे जमाने में थे, उनकी बात का एतबार करेंगे? एक बात याद आई, एक और बड़े इमाम गुजरे हैं, हजरत शमसुल अइम्मा हलवाई रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बुजुर्ग थे। अल्लामा इमाम शमसुल अइम्मा हलवाई, हलवाई जानते हो? जी जी। किसको कहते हैं हलवाई? जो मिठाई की दुकान जिसकी होती है, उसको क्या बोलते हैं आप? हलवा वाला। हाँ, वो आदमी लफ्ज़ है तो हलवाई बोलते हैं। जैसे बिहार का है कोई बिहारी बोलते हैं, बंगाल का बोलते हैं तो बंगाली बोलते हैं, बिहार वाला बंगाल वाला। वैसे हलवा बेचता है तो हलवाई है। शमसुल अइम्मा हलवाई, ये गरीब बाप के बेटे थे, उनका बाप हलवाई था। और उस जमाने में इतना, आज तो हर गांव में बाजार लग रहा है, हर चौक पे दुकान है। उस जमाने में सब जमाने था नहीं। तो उनकी माँ हलवा बना के थाल में रख के अपने शौहर को देती थी। उनका शौहर लेके गाँव को खाता, एक बात लोगों ने देखा होगा, आज ठेला लेके आता है नीचे के लिए। उस जमाने में आदमी सर पर रख करके गाँव को बेचता था, हलवा ले लो, बेचारे के पास पूंजी नहीं, हलवा बना ले, दिन भर बेचे, उसमें से कुछ पैसे की आटा सत्तू बनता था, लेके खाए, एक शौहर, एक बीवी, एक बेटा, और जो बाकी बचे उस पूंजी से फिर का हलवा तैयार होता था। ये उनका एक काम था। एक दिन उनके बाप बीमार हो गए, इतना बुखार आया तो बिस्तर से उठ नहीं सके। तो उसकी माँ परेशान हुई, उसकी बीवी इमाम शमसुल अइम्मा हलवाई की माँ के शौहर तो बीमार है, हलवा बनाया हुआ है, ये आज लेके जा सकेगा नहीं, तो फिर ये हवा तो खत्म हो जाएगा। और जब हवा खत्म हो जाएगा तो पूरा कारोबार ही पड़ गया, वो तो कारोबार है, तो ये बस 10-11 साल के बच्चे ने कहा कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे बेटे नहीं। माँ ने कहा मेरे लाल, तो छोटे बच्चे कहा हलवा लेके गाँव जा सकोगे, कहीं ठोकर खा के गिर गए, हलवा भी खत्म हो जाएगा, तुमको भी चोट आएगी, तुम नहीं जा सकोगे, नहीं होगा। हलवा बर्बाद नहीं होना चाहिए, अब बाकी पूंजी खत्म नहीं होनी चाहिए, हम जाएंगे। बहुत चीज किया, तुम्हारे दे दिया, दिन भर गाँव में हलवा बेचा, मगर सब हलवा भी कहा नहीं गया। बच्चा आधा हलवा बिका, आधा हलवा बेच दिया, वापस आया। माँ से आके कहा कि अम्मी आज कल फिर जाएंगे, थोड़ा हलवा और बना दो, थोड़ा हलवा फिर बना देंगे। एक तरफ रखा बासी हलवा, एक तरफ रखा खटका हलवा, एक तरफ बासी, एक तरफ खटका। बासी बोलते एक तरफ बासी, एक तरफ सादा खटका। ये भैया हलवा ले लो, लोग आए, ये बात अरे आज वो तरह का हलवा है, क्या कहा वो बासी हलवा है, ये ताजा हलवा है।
آج کا کتنا متقی پرہیزگار کہلانے والا ہو، اپنے کاروبار کے سلسلے میں آپ کپڑا خریدنے جائیے، وہ 50 روپے میٹر مانگا، آپ نے کہا نہیں 40 روپے لے لو، کالی روپے کی تو خرید نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے، حالانکہ اپنی چیز 40 روپے خریدے نہیں، تم 50 تم 20 روپے خریدے 50 روپے میں بیچ سکتے ہو، تو وہ خریدنا پھر 50 روپے دام میں لے جاؤ، نہیں جھوٹ بولنے والا کہ مجھے تو خریدنی پڑتی ہے ہماری، یہ جھوٹ ہے۔ اور اس زمانے کا بچہ دیکھو، وہ سچ بولتا ہے کہ یہ باسی حلوہ یہ تازہ حلوہ ہے، باسی حلوہ کا کیا دام ہے، تازہ حلوہ کا کیا دام ہے؟ اس زمانے میں جو سکہ چلتا تھا آج کا نوٹ جو چلتا نہیں ہے، جو سکہ چلتا تھا اس زمانے کا مان لو کہ ایک روپیہ کا ایک سکہ، انہوں نے کہا کہ یہ حلوہ باسی والا 2 روپے کلو بھی نہیں تھا اس زمانے میں، بات جو رہا ہو تو کہا یہ باسی حلوہ 2 روپے کلو، تازہ حلوہ 1.5 روپے کلو۔ یہ الٹا ہے، تازہ کا دام زیادہ ہونا چاہیے، باسی کا کم ہونا چاہیے، یہ بچہ باسی کا زیادہ مانگ رہا ہے اور تازہ کا کم بتا رہا ہے، تو لوگ مسکرائے ہنسے، کہا بیٹا تم بھول گئے ہو، تمہاری ماں نے بتا دیا، تمہارے اماں ابا نے بتا دیا ہوگا کہ تازہ حلوہ 2 روپے کلو، باسی حلوہ 1.5 روپے کلو، تم یہاں الٹا بول رہے ہو۔ جو بھی سنے گا تو یہی کہے گا، نہیں میرے ابا نے کچھ نہیں کہا، میری امی نے کچھ نہیں کہا، تو میں بول رہا ہوں، اور وہ حیرت ہوئی، کہا اچھا کیوں بول رہے ہو ایسا؟ کہا تازہ حلوہ آج بنا ہے، باسی حلوہ کل بنا تھا، تو کل نبی کے زمانے سے قریب تھا، اور آج نبی کے مسجد میں تو بہت زیادہ ملے، یہ باسی حلوہ آج بنا ہے تو نبی کے زمانے سے ایک دن دور ہے، اور یہ تازہ حلوہ، اور باسی حلوہ کل بنا تھا تو نبی کے زمانے سے ایک دن قریب تھا، تو جو نبی کے زمانے سے قریب ہوگا اس کی قیمت زیادہ ہے، جو نبی کے زمانے سے دور ہوگا اس کی قیمت کم ہے۔ یہ آداب اس بچے کی اللہ کے حقیقت پسند آئی کہ اللہ نے اس غریب کے بچے کو سارے مسلمانوں کا امام بنا دیا، آج دنیا پکارتی ہے یہ کہتے ہیں امام شمس الائمہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام اعظم تو اس زمانے کے ہیں، اور یہ مولوی جو کو بھاگانے آ رہا ہے اس زمانے کا ہے، وہ کہہ رہا حدیث میں ہماری بات مانے نہیں، امام اعظم نے بتا دیا ہے کہ حدیث میں ہے کا ناک سے نیچے ہاتھ مارو، امام اعظم نے بتا دیا ہے حدیث میں ہے کہ ہاتھ مت جھاڑو، امام اعظم نے بتا دیا ہے کہ آمین آہستہ سے کہو۔ ہم تو اس زمانے کی بات مان رہے ہیں، اس زمانے کے مولوی کی بات نہیں مان رہے، ورنہ ٹھیک ہے تم اگر حدیث پڑھے ہو تو تم عمل کرو، یہاں مانو آمین زور سے کہو، آج کھاؤ، لیکن ان پبلک کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ پبلک کو مت بتاؤ، تم کو پبلک کو بتانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اسی لیے کہ تم یہ کہتے ہو کہ امام اعظم کیا نبی تھے، ایسا کرتا ہے کہ نبی کی بات آئے کہ نبی کی بات مانو، تو امام اعظم نبی نہیں تھے اس لیے نہیں مانو گے، تو تم کیا نبی ہو کہ تمہاری بات پبلک مانے گی؟ کیوں مانے گی پبلک؟ تو پبلک کو کیوں بتاتے ہو؟ اسی طرح جو بھی مسئلہ ہے مذہب کے ہر مذہب کے خلاف، ہر مسئلے میں ان سے یہی کہو کہ تم ٹھیک ہے تم حدیث پڑھ لیا تو عمل کرو، مگر تم کو پبلک کو بتانے کا کیا اختیار ہے؟ جب امام اعظم نبی نہیں ہے اس لیے نہیں مانو گے ان کی بات، تو تم کیا نبی ہو کہ تمہاری بات مانے کیوں مانو؟
کس نے لکھا؟ کس نے لکھا؟ تم لکھ دیا ہو، تمہارے لکھے کو بن جائے گی۔ شیخ البانی کے بارے میں تو شیخ البانی تو غلط مقلد تھا، وہ بھی تھا اہل حدیث، ابھی والا ہے، اس کی بات مانیں گے؟ کا جواب یہ ہے، تم تو کہتے ہو حدیث تھا، تم مانیں گے نہیں۔ بات البانی کی بات کیا حدیث ہے؟ جو مانو گے اس بات حدیث میں دکھاؤ کیسا کرنا منع ہے، ایسا کرنا جائز ہے، جیسے کو کیسا جواب دیجیے گا تب ہوگا۔ جو آدمی گالی گلوچ کرنے والا ہے، ہر بات پہ گالی دیتا ہے، اس کو اگر تم پیار سے سمجھاؤ تو نہیں مانے گا، اس کے منہ میں تو تمہارا مارو تو اس کو گالی دینا بند کر دے گا۔ وہ جو کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کیا دلیل ہے، اس کی بات مانیں گے، تو اس کا جواب ویسی ہی ہوگا کہ تم کیا دلیل ہے کہ تمہاری بات مانیں گے، تم کو کیا حق ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے تم پڑھ لیو اگر حدیث میں تو آپ تم عمل کرو، پبلک کس پہ عمل کرے گی؟ تمہاری بات مانے یا امام ابو حنیفہ کی بات مانے؟ تم بھی کہہ رہے ہو کہ حدیث میں ہے، امام ابو حنیفہ بھی کہہ رہے کہ حدیث میں ہے، تو کس کی بات مانے تو سچا ہوگا؟ ہمارا عادت تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ سینکڑوں سال بخاری میں تم سے روایتیں ہیں، ہم سے فلاں نے کہا، دوسرے دن ہم سے فلاں نے بیان کی، تو ایک محدث نے اس سے حدیث بیان کی، امام اعظم وہ امام بخاری سے، کہ میں نے یہ حدیث فلاں آدمی سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، سنی امام بخاری امام بخاری کو پتا چلا کہ اس محدث نے جو دوسروں حدیث سنائی کہ میں نے فلاں سے یہ حدیث سنی، وہ آدمی زندہ ہے، امام بخاری کا دادا استاد ابھی زندہ ہے، کیوں نہیں ہم انہیں سے پوچھتے کریں معلوم کر لیں، بات پکی ہو جائے گی۔ معلوم کیا کہ وہ آدمی کہاں کا ہے، معلوم ہوا فلاں جگہ کا ہے۔ اس زمانے میں نہ کار نہ سائیکل نہ موٹر سائیکل نہ جہاز نہ بس نہیں، پیدل چلنا پڑتا تھا، پیدل چلتے چلتے ایک مہینے کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچے، معلوم ہوا کہ وہ معلوم یہاں ہے، تو دیکھا کہ میدان ہے اور اس میدان میں ایک گھوڑا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ایک آدمی ٹوکری لیے گھوڑے کو اٹھاتا ہے، تو گھوڑا ٹوٹ جاتا ہے، پھر یہ قریب جاتا ہے تو گھوڑا بھاگ جاتا ہے، گھوڑا کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، گھوڑا پکڑا نہیں گیا ہے اور ٹوکری خالی ہے، ٹوکری میں نہیں گیا، سلام کیا، کہا بڑے میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا یہ گھوڑا چھوٹ گیا ہے، اس کو پکڑنا چاہتا ہوں، پکڑ میں نہیں آتا۔ کہا یہ ٹوکری بھی کیا دکھا رہے ہیں اس کو؟ کہا ٹوکری اس لیے دکھا رہا ہوں کہ گھوڑا ٹوکری میں چنا کھاتا تھا، وہی ٹوکری ہے یہ، اس کو اردو میں توڑا کرتے ہیں تاکہ گھوڑا یہ سمجھے کہ ہم کو چارہ دینے آ رہا ہے، کھلانے کے لیے، وہ قریب آ جائے پکڑ لو اس کو۔ امام بخاری پڑھ لیے اور اس بات کو واپس ہو گئے، کہاں سے آیا؟ جناب سنیے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو بتایا فلاں جگہ سے، دور سے آئے ہیں، کیا بات ہے، کہاں جا رہے تھے؟ تو جا رہے تھے گاؤں میں،
کیوں آپ سے ملنے کے لیے؟ جو مجھے بتایا تھا کہ اس گاؤں میں رہتے ہیں فلانا میں تو نہیں کی ہے، تو بات ہم سے ملنے جا رہے ہیں، ملاقات نہیں کی، کوئی بات نہیں، واپس جا رہے ہیں، کہا جس کام سے آج میرا کام ہو گیا، ایسے ہو گیا کیا کام تھا؟ کہا کہ میں نے اپنے استاد سے حدیث سنی، انہوں نے بتایا تھا آپ کے بارے میں کہ انہوں نے آپ سے سنی ہے، تو ہم وہی آپ سے تحقیق کرنے آئے تھے، مگر دیکھیں کہ آپ گھوڑا کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو آدمی گھوڑا کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ ہم کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اسی لیے ہم واپس جا رہے ہیں، اس حدیث کو نہیں لکھے گئے، اس حدیث کا اعتبار نہیں کرے گے۔ تو یہ اس زمانے کے تھے امام اعظم ابو حنیفہ، جو گھوڑے کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، اور تو اس زمانے کے ہو جو دھوکہ گھوڑے کو نہیں جلانے کا کیا کرتے رہتے ہو، تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کا اعتبار کریں، ہماری بات کا اعتبار کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ کوفہ میں ایک خصی کسی کا غائب ہو گیا، چور چوری کر کے لے گیا یا کہیں چلا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ کو معلوم ہوا، تو انہوں نے اس زمانے میں جو جانور کا ڈاکٹر ہوتا تھا ان سے پوچھا کہ ایک خصی کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے؟ ایک خصی اس کی موت تو سب کو ہے، آدمی 60 سال 50 سال 70 سال لاتا ہے، بیل 15 سال لاتا ہے، بکری 10 سال لاتا ہے، تو لگا دیا کہ اتنے سال، اتنے سال تک کوفہ میں خصی کا گوشت نہیں کھایا، کہ ہو سکتا ہے اسی چوری کا خصی سے کیا گیا، کتنے سچے تھے وہ کبھی پرہیزگار تھے، اور تم نہ حلال سمجھتے ہو نہ حرام سمجھتے ہو، تمہاری بات کتنی بات کر رہے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سے ایک آدمی نے قرض لیا تھا، امام اعظم کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، روزی روٹی کا ذریعہ وہ تھا، تو کسی نے ادھار لیا تھا، ٹائم گزر گیا نہیں کیا، گزرتا رہا، بہت دن ہو گئے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے تقاضے تھے، گرمی کا دن چھوٹ کی جاتی اوپر ہو گئی، پریشان ہو گئے دور سے، دیکھا کہ کچھ لوگ اب سورج ادھر ڈھلا تو سایہ ادھر جائے گا، سایہ کب ہوگی؟ چھایا تو جب سورج پچھم طرف جائے گا تو چھایا تو پورب طرف جائے گا، دیکھا کہ کچھ لوگ ایک مکان کے چھائے میں پورب طرف بیٹھے اور امام اعظم باہر کی پر کھڑے، ایسا نہیں ہے جگہ ہے، دھوپ پر کھڑا کیوں ہے؟ سب آپ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں اور کیوں کھڑے دھوپ میں؟ آئیے مجھے پوچھی، مجھے یہ بتائی امام اعظم ابو حنیفہ نے کہ یہ مکان والا میرا قرضدار ہے، قرضدار سمجھتے ہیں؟ رینی ہے، رین لیا ہوا ہے، اور رین میں فائدہ لینا، کسی کو 2 روپیہ دے کے 4 روپیہ لینا سود ہے، تو ہم تو 2 روپیہ دے کے 4 روپیہ لیں گے نہیں، مگر اس کے گھر کا سایہ لیں گے، اگر کچھ نہ کچھ تو فائدہ آپ کو ملے گا، اسی لیے ہم دھوپ میں کھڑے ہیں، وہاں نہیں ہے۔ ایسے پرہیزگار تھے تو ان کی بات نہیں مان کر تم جیسے دوسرے کی بات کیوں کرے گا؟
اسلامی جواب دیجیے، کتاب کھول کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو جیسا ہو، لوہے کو لوہا کاٹے گا، لکڑی سے لوہے کو کاٹنے جائیے گا تو نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے آپ کو تبلیغ کیجیے تو انشاءاللہ تبلیغ کی کوئی بات آ جائے۔ حضور اس زمانے میں روپے کے حساب سے ماہ کتنی مطلب کہ مقرر ہونی چاہیے؟ آپ سے کتنے روپے کے حساب سے وہ جوڑنا پڑے گا، وہ جوڑنا پڑے گا، ہمارے لیپ ٹاپ میں ہے جو جوڑ لیتے ہیں صاف ہوتے ہیں۔ اچھا وہ سب تو ضرور کر لو، ہم جو بتا رہے ہیں یہ سب طریقہ مالدہ ضلع میں آپ لوگوں کو وہاں پڑھا ہے مالدہ ضلع۔ ارے وہ کون سی مسجد ہے؟ نہیں مالدہ کی بی بی گرام کعبے مسجد، بی بی گرام کعبے مسجد، اور کٹیہار میں بھی ہوا میرے ساتھ۔ وہاں مجھے بتایا گیا کہ سب یہاں لوگ نکالتے ہیں، سنی لوگ نکالتے ہیں، اور وہاں بھی جو بندی لوگ نہیں نکالتا نہیں ہو پایا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں نکالا تو لوگوں کو چلے لوگ باتیں اس انداز کی کرتے ہو تو کیا کرے؟ میں نے کہا ایک پیسہ کرو، کوئی نہ جانا نہیں، ہم فری میں آ رہے تحصیل کرتے ہیں، باہر لوگوں سے 3-4 دن پہلے، اور کیا مجھے تم نے کہا تھا میں کہا کیا تم ایسا ہی کرو، ان لوگوں نے ایسا کیا۔ تو اب میں نے 12 آدمی لوگوں کو یہ نہیں کہ فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، اس لیے کہ مخاطب جیسا ہو اس سے ویسی بات کرنی ہوگی۔ پہلے تو نہ سارا کرے ہوگی، میں نے کہا بھائی 4 دن کے بعد ربیع الاول ہے، نبی پیدا ہوئے، تو بھی مانتا ہوں کارن بھی اس کو پیدا ہوتے نہیں مانتے۔ ہم جلوس بناتے ہیں تو نہیں بناتے، تو تمہاری مرضی ہے، ہمارا ہمارا تمہارا جھگڑا ہے، آگے جائے گا ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہے تم وہاں کی ہو جو غلطی ہو۔ جب بریلی کے مولانا احمد اللہ کا جب عروج بنا ہے تو ساتھ مت دو، اسی لیے کہ وہ ہمارے مولانا ہے۔ جب تم اشرف علی کا بلاؤ گے تو ہم ساتھ نہیں دیں گے، اسی لیے کہ وہ تمہارا ہے۔ اور جب نبی کی بات آئے تو جس کا نبی ہے وہ سب کو منانا چاہیے، جس کا نبی ہے ان سب کو منانا چاہیے۔ ہاں یہ اگر نہیں مناتے ہو تو یہ بول دو کہ ہمارے نبی نہیں ہے وہ نہیں مانتے ہیں کو، یہ ہمارے 12 ربیع الاول کے صبح سال صبح وہ لڑکے سب جو سب نماز نہیں پڑھتے تھے، دو بندیوں کے لڑکے کی لڑکی سب کی نماز تو ہے نہیں، اسکول کالج میں پڑھا ہوا، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اپنے محلے میں جا کے مسجد میں امام صاحب نہیں جلوس جاتا ہے، ہم ادھر کیوں نہیں مانتے ہیں؟ نہیں تو ہم لوگ مانتے ہیں، تو ان کا یہ ہے آپ پیدا کی سکھائی ہے تو ہم بھی بنانا چاہیے۔ اب مجبور ہو کے سارے اماموں کو نکلنا پڑا، محلے کے لوگوں کو لے کے نکلنا پڑا، اور جلوس 5 دن پڑا۔ اب وہ جاری ہے، آپ بھی جاری ہے وہاں، اور کٹیہار میں نے کیا تھا، کٹیہار میں بھی میرا جاری کیا ہوا ہے، مالدہ میں بھی میرا جاری کیا ہوا ہے۔ تو جو جیسا ہو اس کو ویسے ہی سمجھاؤ گے تب ہوگا۔ ایسے آگے دین بجانے سے بحث ناچ نہیں کرے گی، دین بجانے سے ساتھ ہی ناچ کرے گا۔ سمجھائی بات، بس اسی پہ بات کرو۔
कभी कोई सवाल कभी कोई सवाल नहीं। गाय की बातें लगी अब वो कौन से मालूम करते हैं लोगों को रखा है बर्बाद हो गया। 2 मिनट खाए तो उनका सवाल मतलब कुछ आवाम लोगों का कुछ सवाल है। वो जो आप लोग जवाब दो ना भाई, आप लोग कुछ करो, हमसे पूछ लो, हम कभी बोलेंगे से पूछ लो, पूछ के लोगों को बता दिया नहीं बोला रामपुर में खाना खाने का मतलब इमाम साहब के लाउड स्पीकर में नमाज पढ़ाएंगे तो मुकम्मल करना जरूरी है। देखो असल मजहब जो इमाम आजम अबू हनीफा का है वो तो ये है कि लाउड स्पीकर आवाज पर इख्तिलाफ इमाम की इमारत नहीं हो। जो मुक्तदी लाउड स्पीकर कर बंद कर दो तो इमाम की आवाज कहाँ तक जाती है। लाउड स्पीकर चल रहा है, अगर वहाँ के लोग इमाम की आवाज की सुन रहे तो फिर नमाज हो जाएगी। यहाँ के लोग इमाम की आवाज नहीं सुन रहे हैं, अब उसकी फिर ये सुन रहे कि वो लोग जो उनको सत्ता करते हैं वो कैसे करते हैं, बात कैसे मालूम हो कि इमाम साहब उनको बगैर सत्ते के अगर लाउड स्पीकर न हो तो बाहर वाला इमाम को देख नहीं पा रहा है। तो जो लोग इमाम को का सुनकर या इमाम का देखकर नमाज पढ़ रहा है उनको देख के पढ़ रहे हैं या वो लोग मुकब्बिल हो गया उनकी तकबीर पर पढ़ रहे हैं तो उनकी भी नमाज हो जाएगी। अब अगर कोई ऐसा नहीं से मंजिला है और ये मस्जिद यहाँ काटा हुआ नहीं है, तो मंजिलें बन रही है अभी मतलब। अगर काटा हुआ नहीं हो, आवाज ऊपर नहीं जाती हो, आवाज ऊपर नहीं जाती हो और लोग भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब वो लाउड स्पीकर की आवाज पर सिर्फ नमाज हो जाएगा तो उनकी नमाज नहीं होगी, मांगे नहीं हो। और अगर मुकब्बिल मुकर्रर कर दिया, मुकब्बिल की आवाज पहुंच गई तो भी हो जाएगी नमाज। और सौतेली खाला को शादी करना कैसा है? सौतेली खाला दो तरह की होती है। हाँ, मिसाल के तौर पर खालिद शायद खालिद का बेटा है पर जायद की माँ ज़ैनब, अब ज़ैनब मर गई। आप क्या किया अल्लाह ये बताइए और उत्तर बता दीजिएगा जब तक हो गया। एक आखियाती होता है, अल्लाह से होता है। आखियाती नहीं वो बाप से, आखियाती मतलब माँ से। माँ से अल्लाह के मैंने बाप से तो अल्लाह की सौतेली खालिद खाला। मतलब वो सौतेली माँ की बहन, सौतेली माँ की बहन, सौतेली माँ की बहन, सौतेली माँ और मेरी माँ शादी की उसकी बहन। गानिया में लिखा हुआ है। अरे तुम हमको सारा कागज दो टाइम नहीं लगेगा, तुम लोग हमको फोन से पूछ लिया करते आपके घरों में तो 1.5 घंटा लगेगा। एक घंटा अरे शॉर्ट रास्ता है। आपकी जगह पर तो 1.5 घंटा दिखा रहा है, 1.5 घंटा 1 घंटा 30 मिनट दिखा रहा है। यहाँ का तुमको दिखा रहा था 45 मिनट, यहाँ आने में 1.5 घंटे लग गए, गाड़ी चल रही है। आपको वहां से चल गया ऊपर चल जाना है ऐसा करोगे नहीं पाए थे तो लग रहा हो गया हम तो फोन पे कुछ लोगों का नहीं करने
मलकूहा की बहन बाप के मलकूहा की बहन बाप की माँ पहली बीवी मार गई, उसके बाद शादी की उसकी बहन। उसकी बहन, छोटी बहन से शादी करने का यानी सौतेली माँ की सौतेली माँ को नहीं जायज होना चाहिए, मगर आदमी मुझसे ये नहीं है कि वो आदमी नहीं बता रहे हैं। अब मुझे इजाजत दो, वहाँ जाना है, खाना खाना घर निकलना है, और कल से सब रहा कल भी नहीं बता पाएंगे। आप पढ़ो अगर कहीं कोई खामी बताई रही हो सहवन इसी तरह की तो माफ़ फरमा और उसको अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के बना हम तमाम और ग़ुरबाए उम्मत की तरफ से बतौर हदिया व नज़र कबूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तमाम अंबिया कराम, तमाम साहबे कराम, तमाम साहबिया, तमाम अज़वाज मुतहरात, ज़ुर्रियत तय्यबा, सबकी अरवाह को अता फरमा, तमाम शहदाए कराम की अरवाह को अता फरमा, तमाम अइम्मे कराम, तो इमामुल अइम्मा इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम मशाइख़ कराम खुसूसन शेखुल मशाइख़ सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ये तमाम हज़रात के फैज़ व बरक़ात से तमाम पूरी दुनिया के मुसलमानों को जो गुज़र गए जो हैं और जो होंगे सबको मुत्तक़ीन फरमा, हम सबको मग़फ़िरत फरमा, हम सबको ईमान का खात्मा फरमा, हम सबको कल मैदान क़यामत में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठा और उनकी शफ़ाअत नसीब फरमा। अल्लाह ताला अला खैर ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।